Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم. جو سورہ انبیاء کی آیت میں ارشاد پڑھنے کا شرف حاصل میں نے کیا، رب تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا کا استثناء، مگر رحمتاً للعالمین، آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر. چھوٹی سی بات پہلے یہ کہا دوں کہ عالمین کیا ہے. عالمین فقط یہ زمین نہیں ہے، یہ فقط سمندروں کی دنیا نہیں ہے. چاند بھی عالمین میں ہے، باقی زمینیں بھی عالمین میں ہیں، اور اگر آپ سائنس کی طرف جائیں تو یہ جو ہماری زمین ہے یہ تو ایک نقطہ سیاہ ہے، چھوٹی سی ہے تمام دوسرے سیاروں کی فلکیات کی نظر میں. یعنی اتنی بڑی دنیا کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آج جتنی بھی دنیا یہ کائنات ہم انسان جان چکا ہے، یہ صرف 5% ہے. میں نے اس پر آلریڈی کلپ کے اپلوڈ کیا ہوا ہے. تو جتنے بھی جہان ہیں، جس جہان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت ہے، جتنے جہان اللہ نے بنائے ان تمام جہانوں پر ہر ذرے کے لیے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آج فقط اس آیت میں ہم رحمتاً پہ بات کریں گے. اگر اس کا معنوی اطلاق چیک کیا جائے رحمتاً کا، رحمتاً مصدر جو ہے یہ رحمتاً، علماء نحو کے نزدیک 4 طرق سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے. معنوی اطلاق اس کا جو ہے وہ 4 طریقوں سے ہو سکتا ہے. علماء نحو، وہ حال والا، دوسرا مفعول لہو کے اعتبار سے، اور تیسرا مضاف الیہ کے مضاف حسب مضاف کے مطابق. تو ساری کائنات کے لیے اس کا معنی یہ ہوگا، اگر حسب مضاف کے طور پر ہم اس رحمتاً کو لیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ ساری کائنات کے لیے حضور صاحب رحمت بنا کر میرے بھیجے گئے ہیں. یہ رحمت کے صاحب ایک ہی ذات ہے، فقط محمد رسول اللہ کی ذات. یہاں اگر آخری اور چوتھا معنی لیا جائے جس پہ آج ہم کلام کریں گے، وہ ہے رحمتاً، یعنی راحمن کے معنی میں. راحمن، راحم مہربانی کرنے والا، مہربان. آج ہمارا اسی پر ٹاپک ہے راحمن، مہربانی کرنے والا. راحم کے معنی میں مہربان. یہاں پر کچھ لوازمات ہیں. جب کوئی چیز کسی ذات کے لیے ثابت ہو جاتی ہے تو وہ پورے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. یعنی حضور راحم ہے، یہ تو رحمتاً سے مراد مہربانی کرنے والا. راحم کے معنی میں اگر لیں تو مفہوم کیا ہوگا؟ اگر حضور مہربانی کرنے والے ہیں، حضور مہربان ہیں تمام جہانوں پر، یہ بات اب روز روز کی نوازے ہو گئی ہے. حضور مہربانی کرنے رہے ہیں اور حضور جہانوں پر ہر ذرے کے لیے مہربانی کر رہے ہیں. اتنی بات تو تسلیم ہو گئی نا. اگلی بات آپ سنیں. اب جو مہربانی کرنے والا ہوتا ہے وہ جس پر مہربانی کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس کے کچھ تقاضے ہیں. آج یہ تقاضے اگر آپ نے سمجھ لیے تو میں کہتا ہوں آپ اہل سنت والجماعت سنی بریلیوں کا عقیدہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. آپ دیکھیں جس پر مہربانی کوئی کر رہا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں مجھ پر کوئی مہربان ہے، یا میں کہتا ہوں زید پر عمر مہربان ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مہربانی جس پر کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو. کبھی مردہ کوئی کسی پر مہربانی نہیں کر سکتا. پہلی شرط کیا ہے؟ جو جس پر مہربانی کر رہا ہے اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. مہربان کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. جو جس پر مہربان ہے، اگر میں کہتا ہوں عمر زید پر مہربان ہے تو عمر کا زندہ ہونا ضروری ہے. پہلی شرط عمر کے لیے یہ ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمر جو ہے وہ اپنی عمر میں، اپنی ایج میں بکر سے بڑا ہو، زید سے بڑا ہو. اگر وہ زید سے چھوٹا ہے عمر، تو جو وہ چھوٹا ہے جتنا اس کے پیدا ہونے سے پہلے زید کی زندگی گزری ہے اس پر وہ مہربانی کیسے کرے گا؟
ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جس پر مہربانی کر رہا ہے وہ اس کی زندگی کے لمحے لمحے کے لیے جو ہے وہ مہربان ہے. اور مہربانی کرنے کے لیے پہلا تقاضا ہے کہ زندہ ہونا ضروری ہے. اور مہربانی کرنے کے لیے دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جس پر مہربانی کر رہا ہے وہ اس سے عمر میں بڑا ہو. جیسا کہ میں کہتا ہوں بکر جو ہے وہ زید کا بیٹا ہے اور زید جو ہے وہ بکر کا باپ ہے. اگر میں کہتا ہوں زید جو بکر کا باپ ہے وہ بکر پر لمحے لمحے کے لیے مہربان ہے. ظاہر بات ہے باپ بیٹے کے اوپر لمحے لمحے کے لیے مہربانی کرتا ہے تو یہ بات قابل تسلیم ہے. کیوں؟ جب اسے بیٹا پیدا ہوا والد کی گود میں تھا, والد نے اس کے بڑے جب وہ پرورش پاتا رہا, والد نے اس کے لمحے لمحے کے لیے رکھوالی کی, اس نے مہربانی کی. یہ بات قابل تسلیم ہے. لیکن میں کہتا ہوں جو بکر ہے, جو بیٹا ہے, وہ باپ کے لیے لمحے لمحے کے لیے مہربان ہے. تو یہ بات غلط ہے. کیوں؟ جب سے وہ ہوش سنبھالا تب سے تو وہ مہربانی باپ پہ کر رہا ہے, لیکن جب سے وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو تب بھی تو باپ تو تھا اس وقت دنیا میں. تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے جو باپ کی زندگی ہے اس پر وہ مہربان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تقاضا یہ ہے کہ جو جس میں مہربانی کرتا ہے وہ اس سے عمر میں بڑا ہو. تو آل حضور کس پر مہربان ہے؟ عالمین پر مہربان ہے. تو پہلی بات اس آیت سے یہ بالکل روشن واضح ہو گئی کہ حضور عالمین پر مہربان ہے, تو عالمین سے عمر میں بڑا ہونا حضور کا ضروری ہے. اگر حضور کو آپ فقط یہ مانتے ہیں 1400 سال پہلے حضور پیدا ہوئی ہے مائی آمنہ کے گھر میں, اس سے پہلے حضور کا وجود نہیں تھا, تو کیا اس سے پہلے جہان نہیں تھے؟ اگر اس سے پہلے جہان تھے تو جہانوں پر لمحے لمحے کے لیے مہربان نبی بھی نہیں تھے. اگر جہان تھے تو ان پر رحمت تھی, اگر ان پر اللہ کی رحمت تھی تو وہ رحمت کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے. لہذا اگر ان جہانوں پر اللہ کی رحمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تو حضور بھی تھے. تو حضور عالمین سے پہلے ہیں, یا عالمین بعد میں بنے, حضور کا عالمین سے پہلے ہونا یہ ضروری ہے. یہ دوسرا تقاضا ہے. اور جو مہربانی کر رہا ہو جس پر, اس کے لیے فقط زندہ ہونا اور عمر میں بڑا ہونا ہی ضروری نہیں, اس کے لیے ایک اور تقاضا بھی ہے کہ جب تک جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے, جب تک وہ زندہ ہے, مہربان کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کہہ دے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا سے وفات پردہ فرما گئے ہیں, وہ دنیا میں نہیں رہے, تو اب کیا جہان نہیں ہے؟ اگر اب جہان ہے تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اگر جہان ہے تو جہانوں پر رحمت ہے, تو رحمت ہے صفت, اور حضور ہے موصوف, اور صفت کے لیے موصوف کو ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر جس جہان ہے اللہ کے اور ان پر رحمت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رحمت ہے تو مان لو کہ جب تک جہان ہے تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہے, اور حضور خود بھی ہے, اور زندہ بھی ہے, اور عمر میں بڑے بھی ہیں. تو رحمتن مہربان ہونے کے لیے 3 تقاضے بھی معلوم ہو گئے. پہلا کون سا؟ زندہ ہونا ضروری ہے. دوسرا کون سا؟ عمر میں بڑا ہونا ضروری ہے. اور تیسرا کون سا؟ کہ جب تک وہ جہان ہے, جب تک مہربانی جس میں کی جا رہی ہے وہ زندہ ہے, تب تک مہربان کا بھی زندہ ہونا ضروری ہے. یہ 3 باتیں سمجھ آ گئی ہیں. آگے چلتے ہیں. فقط اتنا ہی نہیں, یہ 3 باتیں نہیں, اس کے لیے اور بھی کچھ تقاضا ہے. وہ کون سا؟ کہ قریب ہونا بھی ضروری ہے, حاضر ہونا بھی ضروری ہے. قریب ہونا کیوں ضروری ہے؟ ایک بندہ ہے, وہ زندہ بھی ہے, اگر بکر ہے اور زید پر مہربانی کرتا ہے, زید جو ہے وہ چھوٹا ہے عمر میں اور بکر بڑا ہے, تو بکر زندہ بھی ہے, عمر میں بڑا بھی ہے, اور وہ جو ہے جب تک زید کا زندہ ہونا ضروری ہے وہ زندہ بھی ہے. لیکن اگر وہ قریب نہیں ہے, زید جو ہے وہ برطانیہ میں ہے اور جو بکر ہے وہ لاہور میں ہے, تو وہ جو بکر ہے وہ زید پر لمحے لمحے کے لیے مہربان تو ہے, لیکن ہے وہ لاہور میں اور وہ برطانیہ میں ہے, تو کیا وہ اس پہ رحم کر پائے گا؟ لیکن اس لیے اس بات کو سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جہانوں پر رحمت ہے اور جہان کے ذرے ذرے پر رحمت ہے اور ہر مخلوقات پر رحمت ہے، تو یہ بات ماننی پڑے گی جب تک جہان ہے اور جہان کے ذرے ذرے کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر حضور ذرے ذرے قریب نہیں ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ حضور ہر ذرے ذرے پر رحمت فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا مومنو، یہ میرے نبی میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ قرآن میں اس لیے یہ حکم ہوا۔ تو چار چیزیں معلوم ہو گئی، زندہ ہونا اور عمر میں بڑا ہونا، اور جب تک جو ہے زندہ وہ ہے جس پر رحمت ہو رہی ہے اس کا بھی زندہ رہنا، اور قریب ہونا، اور فقط قریب ہونا بھی کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک اور تقاضا بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ قریب بھی ہے، جو مہربانی کرنے والا ہے وہ قریب بھی ہے، جس پر مہربانی کی جا رہی ہے وہ بھی قریب ہے، دونوں زندہ بھی ہے، سامنے بھی ہے، قریب بھی ہے، لیکن درمیان میں ایک دیوار ہے، درمیان میں ایک دیوار ہے۔ اب دیوار کے پرے کا علم ہی نہیں ہے، دیوار کے پرے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے، دیوار کے پرے نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے حاضر بھی ہونا ضروری ہے اور ناظر بھی ہونا ضروری ہے۔ دیواریں بیچ میں حائل نہ ہو تب مہربانی کی جا سکتی ہے، اور فقط حاضر ناظر ہونا بھی کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک اور شرط بھی ہے۔ وہ کون سی؟ علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر دیوار بھی نہیں ہے، سامنے بندہ موجود ہے، زندہ بھی ہے، عمر میں اس سے چھوٹا ہے، وہ مہربان عمر سے بڑا بھی ہے، اور اسے رحمتن اسے مہربانی بھی کرنی ہے، لیکن اسے علم نہیں ہے، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اس کو تکلیف کیا ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے، کس معاملے میں اسے جو ہے ہم نے مہربانی کرنی ہے، تو ناظرین معلوم ہوا اس کے لیے علم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے جہانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ مہربان ہے، مہربانی کر رہی ہے۔ تو جہانوں کے قریب ہونا بھی ضروری ہے، حاضر ناظر ہونا بھی ضروری ہے، علم ہونا بھی ضروری ہے ہر شے کے بارے میں، کیونکہ حضور ذرے ذرے پر مہربان ہے عالمین میں۔ اور فقط صرف اتنا ہی نہیں، علم ہی کافی نہیں ہے، حاضر ناظر ہونا ہی کافی نہیں ہے، زندہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اختیار ہونا بھی کافی ہے، اختیار ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر میں نے کسی کو مہربانی کرنی ہے اور مجھ سے وہ مہربانی مانگ رہا ہے کہ میری آنکھ ٹھیک کر دے، میری آنکھ میں بیماری ہے، تو مجھے اختیار ہی نہیں ہے، میں کہوں بھائی میں کیسے مہربانی کر سکتا ہوں، میں مہربانی نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ میرے بس کا نہیں ہے۔ یا مجھے کوئی کہے جناب یہ جو جاگیر ہے اتنی بڑی، یہ آپ میرے حوالے کر دیں، میں کہوں گا بھائی میرے تو یہ اختیار میں نہیں ہے، میں کیسے تمہارے حوالے کر دوں، میں کیسے مہربانی کروں تم پہ؟ یہ وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے جناب مجھ پہ مہربانی کریں، آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، آپ حاضر ناظر بھی ہیں، سب کچھ ہے، آپ مہربانی کریں یہ جاگیر میرے نام کر دیں۔ میں کہوں گا بھائی آپ مجھے یہاں سے نکلوانے کا ارادہ ہے، میں کیسے تمہیں جو کر دوں، میرا اختیار نہیں ہے۔ جبکہ مہربان کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کے بارے میں مہربانی کر رہا ہے اسے اختیار ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا حضور مختار کل ہیں، جہانوں کے لیے، جہانوں میں ذرے ذرے پر حضور مہربان ہے، حضور جو کوئی کچھ مانگتا ہے حضور عطا فرما دیتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں۔ جس طرح حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وضو کروا رہے تھے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا یا رسول اللہ سر ربیعہ، ربیعہ مجھ سے مانگ، فرمایا یا رسول اللہ جنت چاہیے، حضور نے فرمایا مل گئی، کچھ اور بھی مانگ رہے، یہ نہیں کہ جنت میرے پاس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اختیار ہونا بھی ضروری ہے رحمت العالمین ہونے کے لیے، مہربان ہونے کے لیے، اور مہربانی کرنے کے لیے فقط اختیار، علم اور حاضر ناظر ہونا ہی کافی نہیں، اس کے لیے ایک اور بھی ذہن ہونی چاہیے۔ وہ کون سی؟ فرمایا کہ زبان بھی آنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ زید بڑا بھی ہے عمر سے، حاضر ناظر بھی ہے، زندہ بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، اختیار بھی اس کو ہے، لیکن اب زید عمر کہتا ہے انگلش میں
कि मुझे वाटर दे दो, पानी दे दो, गिव मी वाटर। अब उमर को इंग्लिश नहीं आती, वो भागकर चाय लेके ले जाए, तो क्या उसने मेहरबानी की है? हरगिज नहीं। मेहरबान होने के लिए उमर का हर जुबान का जानना भी जरूरी है, ज़ैद का हर जुबान का जानना जरूरी है। जो मेहरबानी कर रहा है उसका हर जुबान का उसे आना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकत अरबी जानते हैं। मैंने कहा नहीं नादान, मुझे इल्म नहीं है, हुजूर को जानवरों की जुबान भी आती है, हुजूर जानवरों की जुबान भी जानते हैं। जो मेहरबान होगा आलमीन पर, आलमीन में जो कुछ मौजूद है, जितनी मखलूकात मौजूद है, सब मखलूकात का इल्म होना, उनकी जुबान आना जरूरी है और उन पर अख्तियार होना जरूरी है, तभी जो है वो मेहरबानी कर पाएगा। मैं आखिर में एक हिरण का वाक्य सुनाकर आपसे इजाजत चाहूंगा, बात कंप्लीट हो चुकी। एक हिरण का वाक्य आपको पता है कि हुजूर जब निकले दलाइल नबुव्वत के अंदर, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको रिवायत किया कि जब खसाइस कुबरा के अंदर इमाम सूती ने इसको रिवायत किया कि हुजूर जब निकले तो एक हिरण जाल में फंसी हुई है, वो कुछ अपनी जुबान में कह रही है। हुजूर उसके करीब गए तो वो हुजूर ने बताया कि वो कह रही है कि मुझे यहां से निकाल दे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं शिकार के लिए आई थी और जाकर उसको दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। हुजूर ने उससे पूछा तू वापस आ जाएगी? फिर मैं हाँ वापस आ जाऊंगी, कमरी वाले तुझसे वादा करूं वादा वफा न करूं। फिर वो गई और उसे दूध पिलाया और वापस आ गई। तो हुजूर ने कलाम किया किससे? उस हिरण से। तो हिरण से हुजूर का कलाम करना इस बात में दलील है कि हुजूर को हर जुबान आती थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस आयत को ही समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। इस आयत के अंदर ही सब कुछ शान मुस्तफा है, जितने एतराज की जाते हैं इस पर मौजूद है, इस आयत के अंदर मौजूद है। तो इसका जो भाई वो एतराज कर रहे थे मुझे इल्म गैब के बारे में, मैं कहता हूं कि इस आयत का वो जवाब दे दे, मैं उनका मसला कबूल कर लूंगा, बात खत्म है बस। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक जाने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।